بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ذکر صرف قرآن میں ہی نہیں بلکہ تورات اور انجیل میں بھی موجود ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں بلکہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی آخری الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا انتظار صدیوں سے کیا جا رہا تھا۔ تورات کے اوراق پلٹیں تو ہمیں ایک عظیم نبی کی بشارت ملتی ہے، ایسا نبی جو بنی اسماعیل میں سے ہوگا، جو اندھیروں میں ڈوبی انسانیت کے لیے روشنی بن کر آئے گا اور جو حق و باطل کے درمیان واضح فرق قائم کرے گا۔ انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بعد آنے والے ایک نبی کا ذکر کرتے ہیں جسے وہ احمد کے نام سے پکارتے ہیں، جو لوگوں کو سچائی، انصاف اور خدا کی بندگی کی طرف بلائے گا۔ یہ محض تاریخی دعوے نہیں ہیں بلکہ آسمانی کتابوں کی وہ صدائیں ہیں جو آج بھی حق کے متلاسی دلوں کو جھنجھوڑ دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی دنیا ظلم، ناانصافی اور جہالت میں ڈوب چکی تھی، لیکن جیسے ہی وہ نور الہی اس دنیا میں آیا، تاریخی دھارا بدل گیا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی سچائی کی گواہی دشمنوں نے بھی دی تھی، جن کے اخلاق نے پتھر دلوں کو موم بنا دیا اور جن کی تعلیمات آج بھی انسانیت کے لیے نجات کا راستہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تورات ہو یا انجیل، سب ایک ہی سچ کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اگر آپ سچ جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ حق کی تلاش میں ہیں، تو ان آسمانی بشارتوں کو نظر انداز نہ کیجیے، کیونکہ حق ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے سچ کی جو تورات، انجیل اور تاریخ کے اوراق میں بکھرا ہوا ہے۔ وہ سچ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور ان کی آمد کی بشارتیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب حتیب میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پاس نجران کا ایک پادری بھی موجود تھا۔ وہ عبد المطلب سے کہنے لگا کہ ہم بنو اسماعیل میں ایک نبی کی مبعوث ہونے کی خبر اور اس کی صفت اپنی کتاب میں پاتے ہیں۔ یہ مکہ ان کی جائے پیدائش ہے اور ان کی شان اس طرح ہوگی۔ پھر حضرت عبد المطلب نے ان کے سامنے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا، تو اس نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراپا اور آنکھوں اور پشت اور قدم وغیرہ کو غور سے دیکھنا شروع کیا، پھر کہنے لگا وہ نبی یہی ہیں۔ اے عبد المطلب، یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ حضرت عبد المطلب نے کہا یہ میرے بیٹے ہیں۔ پادری نے کہنے لگا جہاں تک ہم سمجھتے ہیں ان کے باپ اس وقت زندہ نہ ہونے چاہیے۔ عبد المطلب نے کہا کہ ہاں، یہ میرے پوتے ہیں۔ ان کے باپ اسی زمانے میں انتقال کر گئے تھے جبکہ یہ اپنی ماں کے شکم مبارک میں تھے۔ پادری کہنے لگا کہ بے شک تم نے سچ کہتے ہو۔ وہ پادری کہنے لگا یہ آنے والے وقت کے نبی ہیں۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے اپنی اولاد سے کہا کہ اپنے بھتیجے کی پوری حفاظت کرنا۔ کیا جو باتیں ان کے بارے میں کہی جاتی ہیں تم نے نہیں سنی ہیں؟ حضرت امن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور نگرانی کیا کرتی تھی۔ ایک دن میں کچھ غافل ہو گئی تو اچانک عبد المطلب کو میں نے اپنے سر پر کھڑا ہوا دیکھا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اے برکت۔ میں نے عرض کیا حضور؟ وہ کہنے لگے کیا کچھ خبر بھی ہے کہ اس وقت میں نے اپنے بیٹے کو کہاں پایا؟ میں بولی کہ مجھے تو خبر نہیں۔ کہا کہ میں نے چند لڑکوں کے ساتھ ان کو فلاں بیری کے پاس پایا ہے۔ تم میرے بیٹے سے اس قدر غافل نہ ہوا کرو اور تنہا کہیں مت جانے دیا کرو، کیونکہ اہل کتاب کہتے ہیں کہ یہ اس امت کے نبی ہیں اور مجھے اہل کتاب کی طرف سے اطمینان نہیں ہے۔ ان کے بارے میں مجھے ان سے اندیشہ رہتا ہے۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی عظیم انقلاب اچانک نہیں آتا؟ اس سے پہلے اس کی خبر دی جاتی ہے، اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں اور اس کا انتظار کیا جاتا ہے۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کے آخری نبی ہیں تو کیا ان کا ذکر صرف قرآن میں ہونا چاہیے تھا؟ نہیں، اللہ اپنے آخری نبی کی خبر صدیوں سے پہلے تورات اور انجیل میں بھی دے چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے دنیا ظلم اور اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ عرب میں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، شراب، جوا اور زنا عام تھا۔ طاقتور کمزور کو غلام بنا لیتا تھا،
روم اور فارس میں بادشاہ خود کو خدا سمجھتے تھے، انسان پر ظلم کر رہا تھا، دین کا نام باقی تھا مگر روح ختم ہو چکی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے آخری نبی بنا کر دنیا میں مبعوث کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور تا قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت عطا فرمائے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔